اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں چار حصے آیات کے اندر ہیں کہ پہلا حصہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں لا يتخذ المؤمنون یعنی مومن جو ہے وہ دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایک حصہ یہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا، جو ایسا کرے گا اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر ایسا کرے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا حصہ، تین حصے کہیں تو وہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اس لیے ڈراتا ہے کہ ہمیں پلٹ کر واپس اس کے پاس جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہمیں تمام عبادات کا ایک نظام سمجھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ہماری معاشرتی، سیاسی، اجتماعی اور زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزرنی چاہیے، اس کے اصول جو ہے وہ طے کرتی ہے۔ اور یہاں پر سورہ آل عمران کی جو یہ آیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بنیادی اصول جو ہے اور قاعدہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی عزت، غیرت ایمانی، دینی تشخص اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور وہ تب ہو سکتی ہے کہ جب اسے اولیاء مینز کے انتہائی قریبی دوست، کے ایسا دوست کہ جس کے ساتھ آپ اپنی تمام دلی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ عام کاروباری یا دوسرے معاملات یا عام بات کرنی یا دور تک رکھنا وہ ایک الگ معاملات ہیں، لیکن جو قریبی دوست کے جس میں آپ اپنے معاشی معاملات بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ ان سے اپنے معاشرتی معاملات بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو وہ اس کی کی طرف سے منع فرمایا ہے۔ اور خصوصاً اس وقت کہ جب آپ کسی مومن پر اس کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس وقت اس چیز کے لیے خاص طور پہ منع فرمایا۔ اور یہ آیت جو ہے ہمیں ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے نا ایک واضح لکیر کھینچتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی یہ کہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو کی ہماری، اور ابھی جو جیسے یوسف بھائی نے بھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ابھی جو حالات پچھلے کچھ دنوں میں گزرے وہ بتا رہا ہے صاف صاف کہ ہماری اپنی اصل وفاداری اور گہری دوستی جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم خود ان تجربات سے اب اس وقت گزر رہے ہیں۔ اور اس کا جو شان نزول ہے آیت کا، یہ بھی اسی طرح کے حالات تھے کچھ اس وقت کے مدینہ شریف میں، جب یہ مہاجرین پہنچے تھے ہمارے، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے تو اس وقت وہ دولت مند بھی تھے، غیر مسلم تھے جو یہودی خاص طور پہ اور عیسائی بھی، اور وہ دولت مند بھی تھے، مستحکم بھی تھے۔ تو یہ لوگ جب یہاں سے نئے نئے گئے اور پھر یہ اس بات پر کچھ لوگ ڈرتے تھے، اور کچھ لوگوں کے دوست تھے وہاں پر جو موجودہ لوگ تھے وہاں کے مقامی جو انصار تھے وہ لوگ بھی، تو یہ آپس میں ان چیزوں سے یہ اس بات سے ڈرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں مکمل طور پر ایک لائن کھینچ کر بتا دی کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ اصل محبت تمہاری اور دوستی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں، یعنی اولیاء سے مراد محض عام تعلقات نہیں ہیں بلکہ گہری محبت، اعتماد، رازداری یا سیاسی معاشرتی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یعنی ہم اس میں گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں، اور پھر اس میں سے ہمارے بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں جو ہے حسن سلوک اور انصاف سے، مطلب ان کے ساتھ تعلق، غیر مسلموں سے تعلق قائم رکھنے کی تو اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان سے دل کی گہرائیوں سے، اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے مخلص دوستوں یا مددگاروں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ اگلا حصہ ہے اس کا مومن دون المؤمنین، جہاں جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر، یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلم دشمنوں کو دوست بناتا ہے تو دراصل اپنی صف سے نکل رہا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان محبت، تعاون اور اثار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ ایک مکمل سنٹینس ہے، یعنی یہ ایک نہایت سخت وعید ہے کہ گویا کہ جو مسلمان کفار کو اپنا گہرا دوست بنائیں، پھر ان کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کریں اور پھر ان کو اپنی ہر چیز پر ان کا کنٹرول بھی دے دیں، تو پھر ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے ہی ہے، اور پھر ان کے جان و مال بھی خطرے میں ہے۔ یہ معاملات غزوہ خندق کے زمانے میں جب ایک دفعہ یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا تو انہوں نے بھی حمایت مکر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کیا۔ اللہ ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرو، یعنی کہ اگر یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے اتنی سیا باریک نقطے کی طرح سے اتنا حصہ رکھا ہے کہ اگر جان یا مال کا خطرہ ہو، ظاہری طور پر تعلق رکھنا مجبوری ہو،
تو وقتی طور پر نرمی ہے، ظاہری طور پر دوستی جائز ہے، لیکن دل میں ایمان محفوظ ہونا چاہیے اور اپنا مددگار صرف اور صرف اللہ کو بنانا ہے، جو آیت کا آخری حصہ ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی خبردار ایمان کے معاملے میں کوئی کھیل نہیں کرنا، ایمان کے معاملے میں میری طرف سے مت ہٹنا، نہ ہی ایک قدم پیچھے ہٹنا۔ اس معاملے میں اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ رکھ کر اپنے آپ کو مضبوط مستحکم رکھ کر جو ہے نا اپنے قدموں کو جما کر رکھنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ مصیر۔ اور آخری، جیسے ہمیشہ استاد صاحب نے بھی فرمایا تھا، بتایا تھا کہ آیت کا آخری حصہ جو ہے مجموعہ ہوتا ہے، یا جسے بولتے ہیں نچوڑ ہوتا ہے، کہ اصل بات یہ ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ اور سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی آخر کار فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی دیکھے گا کہ کس نے ایمان کے ساتھ تقاضے پورے کیے، کس نے دنیا میں خوف کی زندگی گزاری، کس نے منافقت کی زندگی گزاری، کس نے دین کا سودا کیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ الی اللہ المصیر آ جائیں گی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو میری طرف سے جی اتنا ہی تھا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔